السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آج کا سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ یتیم اور مسکین کا لفظ جو ہے وہ پڑھا ہے قرآن میں. آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے ہمارے لیے. جی ضرور. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں اس لفظ کو جوڑے کی شکل میں قرآن مجید میں لے کر آتے ہیں، اور جہاں بھی لفظ انفقو آئے گا یا کسی چیز کو خرچ کرنے کے بارے میں حکم ہوگا تو اس کے فوراً بعد یتاما والمساکین یہ جملہ جوڑے کی شکل میں آئے گا. آپ کو شاید حیرت ہوگی یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ یہ جو معاشرے کا جو طبقہ ہے جسے ہم یتیم کہتے ہیں، اور ہم معاشرے میں عموماً اس شخص کو یتیم کہتے ہیں جس کا والد دنیا میں نہ رہے، یہ بھی ہم ڈیفینیشن کو محدود کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی محدود نہیں ہے. یتیم کے زمرے میں بہت سے لوگ جاتے ہیں. ایک ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ معاشرے میں اب بالکل بے سہارا ہو جائے، وہ بھی یتیم ہے. یا ایک ایسا انسان جو کل تک بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے اور وہ بے سہارا ہو جائے، وہ بھی یتیم ہے. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رب کائنات، اس اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے، یہ جو طبقہ ہے یتیم، اس کے بارے میں کتنے حساس ہیں، کتنے سینسیٹیو ہیں. قرآن مجید کی اس پوری جلد کے اندر 25 بار لفظ یتیم کو لا کر ہمیں ان کی دیکھ بھال کے لیے کہا گیا ہے. مجھے یہ جان کر خود بڑا ہی ایک حیران کن بات لگی کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک، اتنی بڑی کائنات کا خالق کس قدر حساس ہے ان لوگوں کے بارے میں جو معاشرے میں اکیلے رہ جاتے ہیں. اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سوچیں گے کیا ہمارے ملکوں میں، خاص طور پر جو اسلامی ممالک ہوں، وہاں ریسٹورنٹ زیادہ ہونے چاہیے، وہاں سینما گھر زیادہ ہونے چاہیے، یا وہاں ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں ان یتیموں کی پرورش اور دیکھ بھال کی جا سکے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے آبا کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. یتیم کی جو تکریم اور عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری سورہ دوحہ کے اندر یہ تک فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یہ آخری جملہ ہے یتیموں کے بارے میں. یتیم کے آنے پر اس پر غصہ، قہر یا اس کے ساتھ کسی قسم کا غلط رویہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے میں یتیموں کے سہارے کا پورا بندوبست کر سکیں. یہ اللہ کا بہت ہی اہم حکم ہے. اور اقبال صاحب، ہمیں ایک مسکین کے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. جی ہاں، مسکین ہمارے ہاں یا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ لوگ جو بھیک مانگ رہے ہیں یا جو بہت ہی مفلس ہیں، وہ رک گئے ہیں معاشرے میں، وہ مسکین ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کا مسکین وہ شخص ہے جو پوری محنت کر رہا ہے لیکن اسے اس کی محنت کا اتنا صلہ بھی نہیں مل رہا کہ وہ اپنی زندگی ایک راحت کے ساتھ گزار سکے. اور قرآن مجید اس مسکین کو سورہ کہف کے اندر ان کشتی والوں کو مسکین کہتا ہے جس میں وہ صاحب علم اور موسیٰ سفر کر رہے تھے، جسے وہ بادشاہ ہتھیانہ کہا چاہ رہا تھا. تو اس کشتی کو وہ صاحب علم داغدار کہہ دیتے ہیں. تو موسیٰ کہتے ہیں یہ تو کشتی مسکینوں کی تھی. تو اس کا مطلب ہے وہ بھیک مانگنے والے لوگ نہیں تھے، وہ محنت کش لوگ تھے. لیکن وہ اس قدر محنت کرنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو ایک اچھے ماحول میں ایک اچھے طریقے سے گزارنے کے قابل نہیں تھے. تو قرآن انہیں مسکین کہتا ہے. ہمیں مسکین دیکھنا ہوگا ہمارے معاشرے کے، جسے ہم دوسری زبان میں یہ وائٹ کالر پیپل ہوتے ہیں. یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن دے کین ناٹ میٹ دیئر اینڈس. ہمیں ان کے بارے میں بھی یہ جوڑے کی شکل میں نے بتایا نہ آتا ہے. تو ہماری حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ہم معاشرے میں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جتنی بھلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.